ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بقا کالا چراغ کو چمکاڈر کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ ایسا کیوں کرتی تھی؟ محض بے عزت کرنے کے لیے یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ راز؟ تب اسے یاد آیا کہ جب کالا چراغ اسے محل میں لے کر گیا تھا وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے دریافت کرنے پر کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو اس نے جو منظر دکھایا تھا وہ بڑی بڑی چمکاڈروں کا تھا۔ پھر رات کو جب وہ سوئی تھی تو آنکھ بند کر کے وہ خود کو ایک پتھر پر سوتا پاتی تھی اور آس پاس چمکاڈریں دکھائی دیتی تھیں۔ کیا کالا چراغ کوئی ایسی مخلوق تو نہیں؟ وہ سوچتے سوچتے رک گئی۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کہیں وہ چمکاڈر تو نہیں؟ ہائے نہیں! یہ سوچ کر ہی اسے پسینہ آ گیا۔ ابھی وہ ان الجھنوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور راکل مسکراتا ہوا اپنی عصا کو بیساکھی بنائے پر اطمینان انداز میں داخل ہوا۔ تانیہ ٹہل رہی تھی۔ وہ فوراً گھبرا کر مسہری پر بیٹھ گئی۔ راکل اس کے نزدیک آ کر رک گیا۔ مجھے پہچانا؟ اس کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ تھی۔ جی ہاں، پہچان لیا۔ آپ کا تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ تانیہ نے اسے میٹھی باتوں سے رام کرنا چاہا۔ آپ کا نہیں، راکل نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی اٹھا کر انکار میں ہلائی۔ تیرا کہو، یہاں تیرا کہا جاتا ہے۔ یہ بدتمیزی ہے۔ ہمارے ہاں اسے بدتمیزی نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا خیر، میں نے تجھے بلایا تھا، تو آئی کیوں نہیں؟ تو نہیں جانتی کہ راکل سے انکار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتی، تو بتا، تانیہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں تجھے بتائے دیتا ہوں۔ سچی بات، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور میں تیری صورت پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تانیہ غصے سے بفر گئی۔ بالآخر تو بھی بقا کا بھائی نکلا۔ راکل کے لیے یہ ایک قطعاً غیر متوقع جواب تھا۔ اس جواب پر وہ ایک لمحے کے لیے سٹپٹا گیا، اپنے اندر سمٹ گیا، سہم گیا، لیکن اس نے پھر فوراً ہی سنبھالا لے لیا۔ اسے ایک ناتواں انسان اور وہ بھی عورت سے کیا ڈرنے کی ضرورت تھی بھلا؟ تب اس نے ایک عمل کیا، وہ چکرا کر رہ گئی۔ اس نے اپنا بل کھایا ہوا عصا اپنے بغل سے نکالا اور اسے درمیان سے پکڑ کر اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور ایک ٹانگ سے رقص شروع کر دیا۔ تانیہ مسہری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مسہری کمرے کے عین وسط میں تھی۔ راکل نے اس کی مسہری کے گرد رقص کرتے ہوئے چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ وہ بالکل ملنگوں کی طرح رقص کر رہا تھا، اگرچہ اس کے پیر یا ہاتھ میں گھنگرو نہ تھے، لیکن چھم چھم کی آواز آ رہی تھی۔ راکل کے اس بیتوکے عمل پر تانیہ چکرا کر رہ گئی۔ وہ بڑی پریشانی سے اسے رقص کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے انکار اور سخت جواب پر وہ اسے کوئی سخت سزا دے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ وہ غصہ ہونے کے بجائے رقص کر رہا تھا، اور وہ بھی ایک ٹانگ پر۔ اس کے رقص میں بڑی مہارت تھی۔ وہ بہت تیزی سے رقص کر رہا تھا اور یہ تیزی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے اور آنکھیں تانیہ پر مرکوز تھیں۔ اس قدر تیزی سے گھومنے کی وجہ سے خود تانیہ کو چکر آنے لگے تھے، لیکن اس پر ایک جنون طاری تھا۔ اس کی گردش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، اس قدر تیز کہ اب اس پر نظر جمانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ وہ نظر آنا بند ہو گیا، اور دوسرے لمحے جو چیز چکراتی ہوئی نظر آئی وہ راکل نہ تھی۔ چھم چھم کی آواز بند ہو چکی تھی، رقص ختم ہو چکا تھا، اور ایک الو اس بڑے کمرے میں تانیہ کے گرد گھوم رہا تھا۔
اس اڑتے ہوئے الو کو دیکھ کر تانیہ تذبذب میں مبتلا ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے، اس الو نے اپنے پنجے نکال کر اس پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس کی آنکھوں پر تھا، اگر وہ ایک طرف جھک کر فوراً ہی لیٹ نہ گئی ہوتی تو اس کی ایک آنکھ زخمی ہو جاتی۔ پھر بھی اس کے سر کے کچھ بال اس کے پنجے میں الجھ کر ٹوٹ گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ اس پر دوسرا حملہ کرتا، تانیہ نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ کرنا کیا ہے۔ اس نے تیزی سے کروٹ لی، اٹھتے ہوئے اپنا بیگ پکڑ لیا جو مسہری پر موجود تھا۔ وہ کھڑی ہوئی، ادھر الو نے اس پر پلٹ کر حملہ کیا، ادھر اس نے بیگ گھما کر زور سے اس پر مارا۔ الو بیگ کی زد پر آ گیا۔ وہ بیگ اتنی قوت سے اس کے لگا کہ وہ الٹ کر دیوار سے جا ٹکرایا اور زمین پر پٹ سے گر پڑا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس نے بیگ فوراً اپنے کندھے پر ڈالا اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر پلٹ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، باہر سے اس کی چٹکنی چڑھائی اور ادھر ادھر تیزی سے دیکھا۔ آس پاس کوئی نہ تھا، پورا ہال خالی پڑا ہوا تھا۔ دور سامنے تہخانے کی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پوری قوت سے سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ بڑے ستون کے دروازے سے باہر آئی تو اس کا خیال تھا کہ یہاں وہ تمام خادمائیں نظر آئیں گی، لیکن یہاں بھی سناٹا طاری تھا۔ جب وہ ستون گھوم کر چبوترے کی طرف آئی تو وہاں وہ بڑا سا الو ایک ٹانگ پر کھڑا نظر آیا۔ اس کا رخ سامنے دروازے کی طرف تھا اور وہ بالکل اسی طرح کھڑا تھا جس طرح تانیہ نے اسے چھوڑا تھا۔ تانیہ اس وقت اس کے پیچھے تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی چبوترے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ دروازے سے باہر نکلنے کے لیے اس کے سامنے سے ہی گزرنا پڑتا تھا۔ اس نے سیڑھی کی اوٹ میں بیٹھ کر تیزی سے بیگ کھولا اور اس میں سے چاقو نکال لیا۔ یہ ایک بڑے پھل کا چاقو تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس الو نے اس پر حملہ کیا تو وہ چاقو سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرے گی۔ چاقو ہاتھ میں تھام کر وہ بہت محتاط انداز میں نیچے اتری اور پھر چبوترے کی دیوار کے ساتھ چلتی ہوئی اس جگہ پہنچی جہاں الو کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ کر فوراً پلٹی۔ چاقو والا ہاتھ اس نے اٹھا رکھا تھا۔ اگر اس الو نے اسے دیکھتے ہی پیچھے سے حملہ کیا تو وہ اس پر حملے کے لیے تیار تھی، لیکن الو تو آرام سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ وہ تو ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ ایک ٹانگ پر کھڑا تھا اور اس کی ایک آنکھ بند تھی۔ تب تانیہ کو اچانک احساس ہوا کہ جیسے اس الو میں جان ہی نہ ہو۔ الو کی ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی اور تانیہ ہاتھ میں چاقو پکڑے تیار کھڑی تھی، لیکن اس آنکھ میں کوئی گردش نہ تھی۔ ویسے بھی وہ غیر معمولی جسامت کا الو تھا، حقیقی کے بجائے مصنوعی دکھائی دیتا تھا۔ اس وقت وہ قطعاً بے جان دکھائی دے رہا تھا۔ حالانکہ جب وہ بقا کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہوئی تھی تو نہ صرف اس کی آنکھ میں گردش تھی بلکہ اس نے اپنے جہازی پر بھی پھڑپھڑائے تھے۔ ان پروں کی وجہ سے تانیہ نے اپنے چہرے پر ہوا بھی محسوس کی تھی۔ خیر اس وقت یہ اچھی بات تھی کہ وہ اس وقت ایک بے جان مجسمے کی طرح ایستادہ تھا۔ وہ فوراً ہی دروازے کی طرف لپکی۔ بند دروازے کو جب اس نے کھولا اور باہر ایک قدم رکھا تو اس کے سر پر کوئی چیز گری اور پھسل کر گردن پر آ گئی۔ پھر ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے چاہا کہ سنبھل کر اپنی گردن میں لگنے والے ریشمی پھندے کو کسی طرح تنگ ہونے سے روک سکے، لیکن اس کا موقع نہ ملا۔ جو کچھ ہوا آنن فانن ہوا۔ اس کی گردن کے گرد حلقہ تنگ ہوتا گیا۔ وہ الٹ کر پیچھے کی طرف گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے گلے میں پھندا ڈالنے والی دو دیو قامت عورتیں تھیں، کالی بھجنگ۔ اگر یہ عورتیں تانیہ کے گلے میں پھندا ڈالنے کے بجائے اپنی شکل ہی اسے دکھا دیتی تو وہ فوراً ہی بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ ان دونوں عورتوں نے پیچھے سے ریشمی پھندا اس پر پھینکا تھا۔ وہ الو کے مجسمے کے برابر چبوترے پر کھڑی تھیں اور بڑی تیزی سے ستون کے دروازے سے برآمد ہو کر چبوترے پر پہنچی تھیں، اور انہوں نے تانیہ کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے ہی بڑی مہارت سے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے پیچھے گھسیٹ لیا تھا۔ ان دونوں کالی بھجنگ عورتوں نے بے ہوش تانیہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور بڑی پھرتی سے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھ کر ستون کے پیچھے پہنچی اور پھر اس کے دروازے میں داخل ہو کر کھٹا کھٹ نیچے اترتی چلی گئیں۔ پھر انہوں نے راکل کے کمرے میں پہنچ کر اس کے قدموں میں تانیہ کو ڈال دیا۔ یہاں قدموں کے بجائے قدم کہنا چاہیے کیونکہ راکل تو ایک ٹانگ کا تھا۔
راکل بھاری چادر اوڑھے مسند پر بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں عصا تھا اور چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ اس کے ایک بازو پر شدید چوٹ آئی ہوئی تھی۔ وہ اپنا دایاں بازو ہلانے سے بھی معذور تھا۔ اس نے اپنے بل کھائے عصا سے تانیہ کے جسم کو چھیڑا۔ اتنی دیر میں وہ وحشی عورتیں اس کی گردن سے پھندا نکال چکی تھیں اور واپس جا چکی تھیں۔ اس کا عصا جسم سے مس ہوتے ہی تانیہ کے جسم میں بھونچال سا آ گیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر سیدھی راکل پر پڑی۔ وہ اپنی تکلیف کے باوجود اسے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ تانیہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چاقو اور بیگ نزدیکی قالین پر پڑے تھے۔ اس نے سوچا کہ جھک کر چاقو اٹھا لے، لیکن باوجود ارادے کے وہ ایسا نہ کر سکی، کیونکہ راکل نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے فوراً اپنے عصا سے چاقو نزدیک کر کے اپنے پیر کے نیچے دبا لیا تھا اور پھر بڑے عجیب لہجے میں بولا تھا، وار کرنا چاہتی تھی؟ ہاں، تانیہ نے بے دھڑک کہا۔ اور کتنے وار کرے گی؟ ابھی تو مجھ پر وار کر کے بھاگی تھی۔ میں تیری صورت بگاڑ دینا چاہتی ہوں، تانیہ نے غصے سے کہا۔ تو جانتی نہیں کہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ تو نے میرا ایک بازو بے جان کر دیا ہے، وہ شکایت بھرے لہجے میں بولا۔ کاش میں تجھے ختم کر سکتی۔ تانیہ کا غصہ برقرار تھا۔ میں تو ویسے ہی مرا ہوا ہوں، مجھے اور کیا مارنا؟ اس نے پھر شکایتی انداز میں اختیار کیا۔ ابھی تو مرا نہیں، انشاءاللہ تو ضرور مرے گا، اور ساتھ میں تیری بہن کا بھی جنازہ اٹھے گا۔ تانیہ بھڑک رہی تھی۔ اس نے ایک مکروہ قہقہہ لگایا اور پھر رک کر بولا، کیا عورتوں والی بات کرتی ہے؟ اسے عورتوں والی بات نہ سمجھ، تانیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو نہیں جانتی کہ تو کہاں ہے، تو یہ بھی نہیں جانتی کہ کس کی قید میں ہے۔ یاد رکھ، تیرا جنازہ اٹھنے میں یہاں سے بالکل دیر نہ لگے گی۔ راکل کا اب تیور بدلا۔ میرا چاقو مجھے دے دے، تانیہ نے کہا۔ لے، اٹھا لے۔ اس نے فوراً چاقو پر ٹھوکر مار دی۔ چاقو تانیہ کے پیروں میں آ گیا۔ تانیہ جیسے ہی چاقو اٹھانے کے لیے جھکی، راکل نے اس کے سر پر اپنا عصا مارا۔ وہ جھکے جھکے وہیں تیورا کر گر پڑی۔ تب راکل نے بیٹھے بیٹھے اپنا عصا مسند پر کھٹ کھٹ بجایا۔ آواز سنتے ہی وہ دونوں وحشی عورتیں پردہ ہٹا کر اندر آ گئیں۔ اٹھاؤ اسے اور زندان میں پھینک دو، 3 دن بھوکا رکھو، جاؤ، راکل نے تیور بدل کر کہا۔ ان دونوں کالی بھجنگ عورتوں نے تانیہ کو مل کر اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئیں۔ پھر ان وحشی عورتوں نے اسے زندان کے دروازے پر پہنچا دیا۔ زندان کے دروازے سے بھی ایک دیو قامت کالی بھجنگ عورت برآمد ہوئی۔ اس نے ایک نظر بے ہوش تانیہ کو دیکھا جو اس کے کندھوں پر سوئی ہوئی تھی۔ پھر وہ ان عورتوں سے مخاطب ہو کر بولی، یہ کون ہے؟ ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے، ان میں سے ایک عورت نے کہا۔ پھر یہاں لانے کا مقصد؟ راکل نے بھیجا ہے، اس کا حکم ہے کہ اسے 3 دن تک بھوکا رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے زمین پر لٹا دو، اسے بے ہوش کس نے کیا؟ راکل نے۔ یہ کہہ کر ان دونوں عورتوں نے تانیہ کو زمین پر لٹا دیا، ساتھ ہی اس کا بیگ رکھ دیا اور واپس چلی گئیں۔ اس دیو قامت عورت نے تانیہ کو کسی گڑیا کی طرح اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور پھر اسے ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور تالا لگا دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب تانیہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند پایا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑے حواس بحال ہوئے تو اس نے دروازے کو جھنجھوڑا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی وغیرہ نہ تھی، البتہ کافی اونچائی پر ایک روشن دان ضرور تھا۔ روشن دان بڑا تھا، لیکن اتنا اونچا تھا کہ وہ اس میں سے جھانک کر باہر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زمین پر ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کا بیگ اس کے پاس پڑا تھا۔ اس نے اپنا بیگ نزدیک کر کے اس کی تلاشی لی۔ اس میں چاقو نہ تھا، باقی اس کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ چاقو اٹھانے کے لیے جھکی تھی تو کوئی بھاری چیز اس کے سر پر لگی تھی۔ اس نے فوراً اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سر میں کسی قسم کا زخم، نشان یا دکھن نہ تھی۔ راکل نے اسے زخمی کرنے کے نتیجے میں زندان میں ڈلوا دیا تھا۔ خیر، کوئی بات نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن جو ہوا وہ اس کی توقع کے خلاف تھا۔ تانیہ کو معلوم نہ تھا کہ
راکل نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ وہ اسے عام قید سمجھ رہی تھی کہ وہ زندان میں ضرور ہے، لیکن اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ تو اس کمرے میں بند کر کے اسے بھول ہی گئے تھے۔ 2 دن گزر گئے، اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ اس کے کان کسی آہٹ کو ترس ہی گئے۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا۔ چھوٹی سی سراہی میں پانی موجود تھا، جو اب وہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ اس پر نقاہت طاری ہو رہی تھی۔ وہ نڈھال سی پڑی تھی، بار بار اس کی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں۔ اس پر غشی کے سے دورے پڑ رہے تھے۔ اسی حالت میں جب وہ نہ ہوش میں تھی نہ بے ہوش تھی، جاگ رہی تھی نہ سو رہی تھی، یا پھر وہ گہری نیند میں تھی، اسے اچانک یوں محسوس ہوا جیسے دادا اعظم اس کے بالکل نزدیک بیٹھے ہوں۔ ان کا نورانی چہرہ دیکھ کر اسے سکون محسوس ہوا۔ وہ ان سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بول نہیں پائی۔ تب دادا اعظم جیسے اس کی اس کیفیت کو سمجھ جاتے ہیں اور ہاتھ کے اشارے سے اسے پرسکون رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور اسے تسلی دیتے ہیں۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے یا ہوش میں آتی ہے تو اپنے آس پاس وہ کسی کو نہیں پاتی، لیکن ان کے دل پر سکون کی کیفیت ضرور نقش تھی۔ بے اختیار اس کا جی چاہتا ہے کہ کاش دادا اعظم نے اس سے کوئی بات کی ہوتی۔ ایک بات کی اسے خوشی تھی، اب تک وہ تنہائی کا شکار تھی، خود کو بے یار و مددگار محسوس کرتی تھی، لیکن اب یہ احساس یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی پشت پر بھی کوئی آ گیا تھا، اب وہ اکیلی نہ تھی۔ اس احساس کے ساتھ کہ وہ تنہا اور بے بس نہیں ہے، اس میں ہمت پیدا ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تبھی ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ یہ آہٹ دروازے پر نہیں ہوئی تھی، یہ آواز اوپر روشن دان سے آئی تھی۔ گلہری کے بولنے کی آواز کے ساتھ اوپر روشن دان میں کوئی چیز لڑکی ہوئی تھی۔ تانیہ نے روشن دان کی طرف دیکھا تو اسے گلہری کی دم دکھائی دی، اور پھر فوراً ہی کوئی چیز لڑک کر اس پر آ گری، اور جب تانیہ نے اوپر سے گرنے والی چیز کو بغور دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ ایک سرخ رنگ کا خوبصورت سیب تھا۔ تانیہ نے لپک کر اسے اٹھا لیا اور تشکر آمیز نظروں سے اوپر دیکھا۔ روشن دان میں ایک گلہری کا منہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی گلہری روشن دان میں غائب ہو گئی۔ اب اسے پکا یقین ہو گیا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ سیب اچھا خاصا بڑا تھا، بڑا لذیذ، خوشبودار اور میٹھا تھا۔ اس سیب میں جانے کیا بات تھی کہ اسے کھا کر پیٹ بھرنے کا احساس ہوا۔ تانیہ کے ہوش و حواس بحال ہوئے، وہ اب کچھ سوچنے کے قابل ہوئی۔ تانیہ نے راکل کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، پھر اس نے اپنا بیگ مار کر اس کا ایک بازو توڑ دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اسے قید میں ڈال دیا گیا تھا، اور 2 دن گزر گئے تھے۔ کسی نے پلٹ کر اس کمرے کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ وہ زندہ ہے یا چل بسی ہے، یہ جاننے کی بھی کوشش کسی نے نہیں کی تھی۔ دروازہ بند تھا، یہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہ تھی۔ ایک بڑا روشن دان ضرور تھا، لیکن وہ اتنا اونچا تھا کہ ہاتھ اٹھانے کے باوجود دسترس سے دور تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ روشن دان کے اس طرف کیا ہے۔ کاش وہ کسی طرح روشن دان سے باہر کا جائزہ لے سکتی۔ اسے اپنا بھائی محسن یاد آیا، جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ بقا نے یہاں سے واپس جا کر جانے محسن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ کالے چراغ کی گرفتاری کے بعد تو وہ بالکل بے خوف ہو گئی ہوگی۔ اسے کالے چراغ کی بھی فکر تھی، جانے اس ہمدرد شخص کا کیا حشر کیا جا چکا ہو، کہیں اس کی زندگی ہی نہ مختصر کر دی گئی ہو۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنے بھائی محسن کو بچانے آئی تھی، لیکن اس کی اپنی زندگی خطرے میں آ گئی تھی۔ اگر اسے غیبی امداد نہ ملتی، وہ بھوکی ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ سیب کہاں سے آیا تھا اس صحرا میں، اور ایسا خوشبودار سیب؟ پھر اسے روشن دان تک کس نے پہنچایا؟ گلہری تو ایسی چیزیں کھانے کی خود شوقین ہوتی ہے، اس نے خود کیوں نہیں کھایا، نیچے کیوں لڑکا دیا؟ پھر اس سیب میں اتنی سیرابی کہاں سے آئی کہ اسے کھا کر پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا گمان کیوں ہوا؟ کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا، یا محض اتفاق سے ایسا ہو گیا ہے؟ اور دادا اعظم کے یہاں آنے کا احساس محض ایک خواب تھا، اس کا وہم تھا، یا واقعی وہ اس کی تسلی کے لیے یہاں آ گئے تھے؟ وہ دادا اعظم ہی تو تھے جن کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی خود اس پر آشکار ہوئی تھی۔ اس کی داستان حیات کا عنوان تو وہی ہیں، وہ اگر اس کی مدد نہیں کریں گے
تو پھر کون کرے گا؟ ابھی وہ انہی باتوں میں الجھی ہوئی تھی، اپنی نجات کا راستہ سوچ رہی تھی کہ دروازے پر کچھ کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی باہر سے دروازہ کھول رہا ہو۔ تانیہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ اس کے سامنے راکل کھڑا ہوا تھا، بغل میں عصا دبائے۔ اس نے اپنے کندھے پر ایک بھاری چادر ڈال رکھی تھی، شاید اپنا ٹوٹا ہوا بازو چھپانے کے لیے۔ راکل نے تانیہ کو حشاش بشاش کمرے کے وسط میں بیٹھا دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ 2 دن کی بھوک نے اس پر ابھی اثر نہ کیا تھا، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ابھی کھا پی کر تازہ ہو کر بیٹھی ہو۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ تانیہ کی بھوک کی وجہ سے بری حالت ہوگی، یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا۔ کیسی ہے تو؟ راکل عصا ٹیکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھ لے، اتنے بڑے بڑے دیدے تو ہیں تیرے۔ تانیہ غصے میں آ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ سب کچھ ممکن ہے، تو نے دیکھ لیا نا قید کر کے، میں کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوں۔ تانیہ نے اس پر رعب جمانے کی کوشش کی۔ میں نے کب کہا کہ تو معمولی لڑکی ہے؟ معمولی ہوتی تو یہاں تک کیسے آ جاتی؟ راکل بولا۔ راکل، کیا تو اپنی بہن کو سمجھا نہیں سکتا؟ تانیہ نے فوراً موضوع تبدیل کر دیا۔ کیا سمجھاؤں؟ جیسے وہ کچھ نہ جانتا ہو۔ میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دے، تانیہ نے بتایا۔ اگر میں اسے یہ کہوں گا تو وہ پلٹ کر مجھے کہے گی۔ تجھے وہ کیا کہہ سکتی ہے؟ وہ کہے گی کہ تو تانیہ کو آزاد کر دے، تو میں اس کی بات کیسے مان لوں گا؟ میں تانیہ کو آزاد کرنے کے لیے تو نہیں لایا یہاں۔ وہ تانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ تانیہ تیری قید میں نہیں رہ سکے گی، یہ بات تو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو خواہ خواہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ تو وقت کی بات کرتی ہے، میں تیرے پیچھے خود برباد ہو گیا ہوں۔ یہ محبت کی جنگ ہے، اس میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، یہ بات تو اچھی طرح جانتی ہے۔ اچھی طرح جانتی ہوں، تانیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھی طرح جانتی ہوں کہ تیری موت زیادہ دور نہیں۔ راکل نے بے ہنگم قہقہہ لگایا۔ میں اگر تباہ ہوا تو نہ رہے گی اور نہ تیرا بھائی رہے گا، راکل نے دھمکی دی۔ دیکھا جائے گا۔ تانیہ ڈرنے والوں میں سے نہ تھی۔ چل اب میرے ساتھ۔ وہ حرف مدعے پر آ گیا۔ کہاں؟ تانیہ نے پوچھا۔ زندگی کی ہر آسائش کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس نے سبز باغ دکھایا۔ مجھے بس میرا بھائی چاہیے، تانیہ نے مقصد حیات بیان کیا۔ وہ بھی مل جائے گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، بس ایک بار میرا کہا مان لے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تانیہ نے جاننا چاہا۔ محبت کا خواب محبت سے دینا ہوگا، اس نے صاف صاف کہا۔ لیکن مجھے تو تجھ سے محبت نہیں، تانیہ نے بھی کچھ چھپا کر نہ رکھا۔ ہو جائے گی، تو میرے بارے میں سوچنا تو شروع کر۔ راکل نے کانٹا پھینکا۔ ایک لنگڑے اور بازو ٹوٹے شخص کے بارے میں میرے جیسی لڑکی کیا سوچے بھلا؟ اس نے کانٹا توڑ کر پھینک دیا۔ تانیہ کے اس جواب نے راکل کے اندر آگ لگا دی۔ اس نے اپنی بغل سے عصا نکال لیا اور ایک ٹانگ پر جم کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے ہاتھ بلند کیا اور چاہا کہ عصا اس کے سر پر دے مارے۔ اسی وقت وہ دیو قامت عورت کمرے میں داخل ہوئی جو شاید اس قید خانے کی نگران تھی۔ اس عورت نے آتے ہی پکارا، راکل۔ راکل کا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہ گیا۔ وہ پہلے ہی غصے میں تھا، اس مداخلت بیجا پر بھننا کر رہ گیا۔ کیا ہے؟ وہ دہاڑا۔ وہ دیو قامت کالی بھجنگ عورت اس کے سامنے آ کر ادب سے جھکی اور بہت مؤدبانہ لہجے میں بولی، سردار کولانا کا کارندہ آیا ہے، وہ تجھ سے فوراً ملنا چاہتا ہے۔ سردار کولانا کا نام سن کر راکل کا اوپر اٹھا ہوا ہاتھ فوراً نیچے گر گیا۔ اس نے اپنا عصا بغل میں دبا لیا۔ ایک نظر تانیہ کی طرف دیکھا، جیسے کہتا ہو، میرا انتظار کر، تجھے ابھی آ کر بتاتا ہوں۔ پھر فوراً پلٹا اور کچھ کہے بغیر اس دیو قامت عورت کے ساتھ ہو لیا۔ وہ دیو قامت عورت قید خانے کے دروازے تک اس کے ساتھ آئی۔ سامنے 2 مسلح دربان موجود تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر واپس لوٹ گئی۔
راکل آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ وہ دونوں دربان آگے آگے چلنے لگی۔ جب راکل اس عمارت کے بڑے دروازے کے سامنے پہنچا تو ایک دربان نے چیخ کر کہا، دروازہ کھولو، راکل آیا ہے، سردار کولانا کے کارندے سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ اعلان سن کر 6 آدمی داہنی اور 6 آدمی بائیں کوٹری سے برآمد ہوئے اور ان 12 آدمیوں نے مل کر اس بڑے اور بھاری دروازے کو کھولا۔ دروازہ کھلا تو سامنے گھوڑے پر سردار کولانا کا کارندہ نظر آیا۔ وہ سانولی رنگت کا ایک عجیب سے چہرے کا شخص تھا۔ وہ راکل کو دیکھ کر فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور پروقار چال چلتا ہوا راکل کے نزدیک پہنچا۔ ہاں بول سردار کولانا کے کارندے، کیسے آیا؟ کیا تو جانتا ہے کہ تجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے؟ سردار کولانا کا ہرکارا بولا۔ تو سردار کا کارندہ ہے، کارندہ ہی رہ، سردار نہ بن۔ جو پیغام لایا ہے وہ کہے، فضول باتیں نہ کر۔ کالا چراغ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ کون کالا چراغ؟ یہ نام میرے لیے نیا ہے۔ راکل انجان بن گیا۔ راکل، پھر بقا بھی تیرے لیے نیا نام ہوگا۔ ہرکارے نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ بقا میری بہن کا نام ہے، راکل نے کچھ پریشان ہو کر کہا۔ کیا تو جانتا ہے کہ اس وقت بقا کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ اس کی پیشانی پڑ گئی۔ میری بات کا جواب دے تاکہ میں تجھے سردار کا پیغام سنا سکوں۔ یہی ہے میرے پاس سنہرے کھنڈر میں۔ اور کالا چراغ؟ میں نے کہا نا کہ میں کسی کالے چراغ کو نہیں جانتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے بقا کی تلاش میں سردار کولانا کے پاس نہ جانا پڑے۔ پھر سردار اس طرح جواب دے گا، کون بقا؟ یہ نام میرے لیے نیا ہے۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ راکل نے قدرے غصے سے کہا۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ تو اچھی طرح سمجھ گیا ہے۔ تجھے اگر بقا عزیز ہو تو کالے چراغ کو سرحد پر پہنچا دینا۔ تجھے 1.5 دن دیا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ راکل یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ کیا ہوگا، پھر بھی سوال کیا، نہ تو رہے گا نہ بقا۔ میں اسے اعلان جنگ سمجھوں؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اس نے تصدیق کر دی۔ لیکن یہ اعلان جنگ اس وقت مکمل ہوگا جب تو سردار کولانا کو جا کر بتائے گا کہ تو نے راکل کو یہ پیغام دے دیا ہے۔ راکل نے کہا، تو ٹھیک کہتا ہے، اور اگر پیغام دینے والا واپس ہی نہ جا سکے تب؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کی حماقت نہیں کر سکتا۔ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ سردار کولانا کس قدر طاقتور حکمران ہے۔ پھر تجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تیری بہن بقا اس کے قبضے میں ہے۔ وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ سردار کولانا کے کارندے نے بڑے اطمینان سے کہا۔ راکل مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ بقا کے بارے میں اسے قطعاً کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اگر وہ واقعی سردار کے قبضے میں ہے تو پھر تو اس کارندے پر موت وارد کرنا حماقت سے کم نہ ہوگا۔ بقا کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسے اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ وہ اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اب راکل کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اقدام کرنے سے پہلے وہ بقا کی گرفتاری کا ثبوت مانگے۔ ثبوت ملنے پر کارندے کو جانے دے اور اس کی دی ہوئی مہلت میں کوئی حکمت عملی طے کرنے کی کوشش کرے۔ سردار کولانا کے ہرکارے، کیا سردار نے بقا کی گرفتاری کا کوئی ثبوت بھیجا ہے؟ ہاں بھیجا ہے، یہ کہہ کر اس کارندے نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی اور راکل کی طرف اچھال دی۔ راکل کے ساتھ آنے والے دربانوں میں سے ایک نے اس چیز کو لپک لیا اور ساتھ احترام کے راکل کی خدمت میں پیش کر دیا۔ راکل نے اس چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ بقا کی انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کو وہ بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ انگوٹھی راکل نے ہی اسے دی تھی۔ اس انگوٹھی میں نک کی جگہ الو کی آنکھ کی پتلی بنی ہوئی تھی۔ یہ آنکھ کی پتلی کسی ہیرے کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ انگوٹھی ہر بھائی اپنی بہن کے جوان ہونے پر اسے پہناتا تھا۔ کسی لڑکی کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی دیکھ کر ہی کوئی لڑکا اس کی طرف راغب ہوتا تھا اور پھر بعد میں اپنا رشتہ بھیجواتا تھا۔ اس انگوٹھی کو دیکھ کر راکل کو یقین آ گیا کہ
واقعی بقا سردار کولانا کے قبضے میں ہے۔ کوئی اس انگوٹھی کو ایک بار پہن لینے کے بعد شادی سے پہلے اسے لڑکی اپنی انگلی سے نہیں اتارتی تھی۔ یہ انگوٹھی زبردستی اس کی انگلی سے اتاری گئی ہوگی۔ سردار کولانا سے کہنا کہ اس نے میری بہن پر قبضہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ اور راکل، کیا تو نے کالا چراغ کو گرفتار کر کے اچھا کیا ہے؟ وہ مجرم ہے۔ تو چل، تو نے اسے اپنے پاس ہونے کا اقرار تو کیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو اس کے نام سے ہی واقف نہ تھا۔ ویسے پوچھ سکتا ہوں کہ اس کا جرم کیا ہے؟ ہرکارے نے پوچھا۔ وہ خواہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ بقان سے محبت کرتا ہے، اور محبت کرنا کوئی جرم نہیں۔ مجھے یہ بات پسند نہیں۔ خیر، یہ مسئلہ میرا ہے نہ تیرا۔ یہ مسئلہ کالے چراغ کا اور بقاں کا ہے۔ میں نے تجھے اپنے سردار کا پیغام دے دیا، اس کی دی ہوئی نشانی بھی تجھے دکھا دی۔ اب تو بتا کیا کہتا ہے؟ میں کل سورج نکلتے ہی اسے سرحد پر پہنچا دوں گا۔ ٹھیک ہے، بقاں کی نشانی مجھے لوٹا دے۔ ہرکارے نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ راکل نے وہ انگوٹھی اس کی طرف اچھال دی، جسے اس نے بڑی مہارت سے لپک لی۔ پھر وہ تیزی سے واپس مڑا، دوڑ کر اپنے گھوڑے کے نزدیک پہنچا، اچھل کر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور چشم زدن میں آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔